السلام علیکم ناظرین، پروگرام نقطہ نظر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں سلمان حسن اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ اجمل جامی صاحب کی جو طبیعت ہے وہ اب بہتر ہے اور روح بصحت ہے، انشاءاللہ اگلے پیر سے وہ آپ کے ساتھ دوبارہ موجود ہوں گے۔ شامی صاحب، سیاست کے ایوانوں میں اور جلسوں کے میدانوں میں آج جو کچھ ہوا ہے ذرا نظر ڈال لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جو ہمارے جملہ موضوعات ہیں وہ کیا ہیں۔ وزیراعظم نواز شریف ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح میں مصروف۔ نواز شریف نے پاک چین آپٹیکل فائبر پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ کہتے ہیں مخالفین بھی جی ٹی روڈ کے بجائے ہمارے بنائے موٹر وے پر سفر کرتے ہیں۔ عمران خان کی وزیر اعظم پر پھر تنقید۔ بھمبر جلسے میں کہتے ہیں میاں صاحب نے 3 مرتبہ سچ بولنے کے بجائے طوطا مینا کی کہانی سنائی۔ کشمیر کے الیکشن میں فتح حاصل کریں گے۔ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان جاری سرد جنگ کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیا الیکشن کمیشن با اختیار ہو جائے گا؟ قومی اسمبلی میں 22ویں آئینی ترمیم کا بل اتفاق رائے سے منظور۔ سینٹ کی طرز پر الیکشن کمیشن کبھی تحلیل نہیں ہو سکے گا۔ اور صاحب آپ سے رابطہ کیوں کرتے ہیں؟ اگر وہ اپوزیشن کا حصہ ہے پھر اپوزیشن سے بات کریں۔ حزب اختلاف کے نام آپ نے دینے ہیں تو مناسب ہوتا ہے کہ آپ معاملہ آپس میں طے کر لیتے۔ باتوں کو سمجھ رہا ہوں، خوبصورت باتیں کی ہیں، منجے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کوریڈورز میں ہم بھی پھرتے رہے ہیں تھوڑا تھوڑا۔ بات کو یہاں بڑھاؤں تو بہت دور چلی جائے گی۔ جملے کہنے ادا کرنے آتے ہیں، 34 سال یہی کام کرتے رہے ہیں، گھاس نہیں کاٹتے رہے۔ میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو باہر رکھا جائے تو پھر بھی آپ کی مرضی ہے، ہم تو اس بات پر بھی اعتراض نہیں کر رہے۔ آپ کے کہنے پہ بسد احترام ہم باہر بیٹھ جائیں گے۔ پارلیمانی کمیٹی کے معاملے میں تو تکار۔ متحدہ اپوزیشن میں متحدہ کی پوزیشن فی الحال 3 میں نہ 13 میں۔ فاروق ستار کہتے ہیں حزب اختلاف میں ہیں، متحدہ اپوزیشن میں نہیں۔ لاہور میں کسانوں کا دھرنا۔ مطالبات منظور نہ ہونے کا غصہ میڈیا والوں پر نکال دیا۔ لاٹھیوں سے حملہ، صحافی زخمی۔ تو سب سے پہلے ذکر وزیر اعظم نواز شریف کا، جنہوں نے گلگت بلتستان میں پاک چین آپٹیکل فائبر منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ 3 سال میں یہ منصوبہ مکمل ہوگا۔ شامی صاحب، مخالفین جو ہیں وہ انہی کی بنائی ہوئی، یعنی نواز شریف صاحب کی بنائی ہوئی موٹر وے پر سفر کر رہے ہیں، اور نواز شریف جو ہیں وہ مستقل جتنے بھی ترقیاتی منصوبے ہیں ان کے افتتاح میں مصروف ہیں۔ دیکھیے، جب یہ موٹر وے بن رہی تھی اس وقت یہ اعلان تو کہیں نہیں ہوا کہ اس میں صرف مسلم لیگ نون کے حامی جو ہیں وہ سفر کریں گے۔ موٹر وے بنتی ہے تو سب کے لیے بنتی ہے۔ اب یہ جملہ انہوں نے اس لیے کہا کہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وزیر اعظم سڑکیں بنا رہے ہیں، صرف سڑکیں بنا رہے ہیں، صرف سڑکیں بنا رہے ہیں، استعمال وہ بھی کر رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب یہ موٹر وے بن رہی تھی اس وقت جو وزیر اعظم کے مخالف تھے اس میں ظاہر سرفراز صاحب تھے، مسلم لیگ کے رہنما ایک بڑے، اب تو گوشہ گمنامی میں جا چکے، ہمارے سینیٹر طارق چودھری صاحب تھے، دوسرے لوگ، وہ اتنی شدت سے مخالفت کر رہے تھے، اور صدر غلام اسحاق جو تھے ان کے حامی جو تھے، بس وہ کہہ رہے تھے بس یہ سارا ملک کا سامان جو ہے، پیسہ جو ہے لوٹایا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے۔ اور کیلکولیٹ کیا جاتا تھا، فگرز دیے جاتے تھے کہ پاکستان میں تو آئندہ 50 سال میں اتنی گاڑیاں نہیں آئیں گی کہ یہ موٹر وے وائبل ہو جائے۔ یہ ایک سفید ہاتھی باندھا جا رہا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جب موٹر وے بنا تو پھر اب تصور ہوتا ہے کہ موٹر وے نہ ہو تو اسلام آباد اور لاہور کے درمیان سفر کیسے ہوگا۔ موٹر وے نے پنجاب کے مختلف علاقوں کو، پاکستان کے مختلف علاقوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا۔ اب میاں والی جو عمران خان صاحب جاتے ہیں
تو 3 گھنٹے میں لاہور سے پہنچ جاتے ہیں. سرگودا کا سفر آسان ہو گیا, فیصل آباد کا آسان ہوا, تلا گنگ تک پہنچنا, چکوال تک پہنچنا ممکن ہوا بڑی آسانی کے ساتھ. اور اب یہ موٹر وے جو آگے کی طرف بڑھ رہا ہے تو کراچی تک پہنچے گا, تو ایک پورا پاکستان جو ہے وہ اس سے مستفید ہوگا. یہ جو آئی ٹی کا منصوبہ ہے جس کا افتتاح کیا, نواز شریف صاحب حبیب صاحب کو لے لیں, حبیب صاحب لائن پر موجود ہیں. تو اصل میں اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. پھر انہوں نے ایئرپورٹ درست کیے, اس کی تعمیر شروع کی. تو جو ایک ڈرائنگ روم ہے نا ملک کا, اس کو درست کیا, اور اس کے اپنے اثرات ہیں. اگر سڑکیں نہ ہوں گی ترقی کیسے ہوگی؟ ترقی کا پہلا زینہ سڑک ہے. تو اب جو مخالفین اس پہ اعتراض کرتے ہیں, یہ اعتراض برائے اعتراض بھی کہا جا سکتا ہے. یہ درست ہے کہ تعلیم کی طرف توجہ ہونی چاہیے, صحت کی طرف توجہ ہونی چاہیے, انفراسٹرکچر بھی ضروری ہے, لیکن سڑکیں بھی ضروری ہیں, بسیں بھی ضروری ہیں, ٹرینیں بھی ضروری ہیں. یہ سارے کام بیک وقت ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. حبیب اکرم صاحب کیونکہ ساتھ ہی موجود تھے اور آج گلگت بلتستان میں تھے. حبیب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حبیب صاحب بتائیے گا کہ کتنی اہمیت کا منصوبہ ہے 3G 4G, اب گلگت بلتستان والے جو ہیں وہ بھی اس کے مزے لے سکیں گے؟ سلمان, یہ جو منصوبہ ہے 3G اور 4G تو ایک الگ پارٹ ہے اس کا, لیکن جو بنیادی منصوبہ ہے یہ ہے ایک ICT کوریڈور ہے. یعنی ہمیں ایک چین سے لنک کرنے کے لیے پاک چائنا فائبر آپٹک کیبل کا منصوبہ ہے, اور 864 کلومیٹر یعنی خنجراب سے لے کے راول پنڈی تک یہ پوری کی پوری جو یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ IT کی ہائی وے ہوگی. اور اس کے ساتھ آج ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آلٹرنیٹ لنک بھی ہوگا. جیسے پاکستان اس وقت بیرونی دنیا سے لنکڈ ہے تو وہ سیمی وی کیبل کے ذریعے جو زیر سمندر کے اندر سے گزر کے جاتی ہے. تو یہ جو کیبل ہے یہ ایک آلٹرنیٹ خشکی کے راستے ہم پاکستان کو لنک کر دے گی, اور اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا وہ پاکستان کو ایک آلٹرنیٹ کیبل کے طور پہ تو ہوگا اس کا, لیکن ساتھ ساتھ اس علاقے کے سارے علاقے کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. دوسرا یہ کہ اس منصوبے پہ $48 ملین کی لاگت آ رہی ہے, اور اگست 2018 تک یہ منصوبہ مکمل ہوگا. اور پاکستان کی طرف سے اس کو جو اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن ہے جو بیسیکلی IT کی وزارت کے ماتحت کام کرتی ہے, لیکن اس کی سربراہی ایک حاضر سروس میجر جنرل صاحب کرتے ہیں. تو میجر جنرل عامر عظیم باجوہ صاحب جو تھے انہوں نے آج یہ بتایا کہ اس منصوبے کے پیرلل ہی 3G اور 4G بھی جو پوری سہولیات ہیں وہ آئندہ کچھ عرصے میں ان تمام لوگوں کو یعنی آزاد جموں و کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں مہیا ہو جائیں گی. اور ایک دلچسپ چیز جو آج پتہ چلی وہ تاریخی نوعیت کی ہے, وہ یہ ہے کہ جو اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن ہے یہ 1976 میں بنی, اور 1976 میں یہ تب بنی جب ایک دفعہ ذوالفقار علی بھٹو یہاں پر آئے اس علاقے میں, تو وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے پورے پاکستان سے, کیونکہ یہاں پہ کوئی ٹیلی فون نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھی. تو اس وقت انہوں نے پھر اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف کو کہا کہ جناب آپ یہاں پر, آپ کو چونکہ اس علاقے کا پتہ ہے, آپ اپنے سگنلز کے لوگوں کو یہاں پر لے کے آئیں اور تاریں بچھانے کا کام کریں, یہاں پہ ایکسچینج بنائیں. تو پھر پرانے ایکسچینجز جو تھے پاکستان سے اٹھا کے وہاں بھیجے گئے گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں, تو وہاں سے یہ منصوبہ شروع ہوا. دلچسپ بات یہ آج سامنے آئی, وہاں پر تمام لوگ جو پنڈال میں بیٹھے ہوئے تھے یہ بات کر رہے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے شروع کردہ بہت سارے منصوبوں کو جو کلائمیکس پہ لے جا رہے ہیں وہ نواز شریف لے کے جا رہے ہیں. تو آج یہ بھی منصوبہ اس حوالے سے بھی بات ڈسکس ہوتا رہا. اس کے بعد پھر یہ منصوبہ سرد خانے کی نظر ہو گیا. نہیں ہارون صاحب, سوری باقی شامی صاحب, یہ منصوبہ جو ہے ہارون صاحب یاد آ رہے ہیں آپ کو, ہارون صاحب یاد آتے ہیں, وہ پتہ نہیں آپ کو وہ یاد کرتے ہیں, آپ کو یہ نہیں کرتے, آپ کا تمہارا یاد آتا ہے. تو شامی صاحب یہ جو منصوبہ ہے یہ یعنی اس وقت تو یہ فائبر آپٹک کا تصور نہیں تھا, اور ٹھیک ہے اس میں نہیں تھا. تو اب اس میں ہواوے کمپنی ہے چائنا کی طرف سے جو پاکستان میں کام کر رہی ہے, اور پھر دوسرا ہماری طرف سے SCO ہے جو اس پہ کام کر رہی ہے. تو اس کے وسائل کیا چائنا فراہم کرے گا؟ اس میں جو ایگزم بینک جو چائنا کا ہے اس کے ساتھ سمجھوتا ہو چکا ہوا ہے. جب لاسٹ ٹائم پاکستانی وزیر اعظم گئے تھے چین میں تو وہاں پر انہوں نے صدر کے ساتھ مل کر, چینی صدر کے ساتھ مل کر اس پہ سائن کیے تھے اس معاہدے پہ. یہ اس معاہدے سے جو سپروٹ ہو رہی ہے اس کی پوری فنڈنگ. تو یہ اس میں دوسرا آج گلگت بلتستان میں ایک اور دلچسپ چیز جو شامی صاحب وہ ہوئی یہ کہ جو گلگت بلتستان کاؤنسل ہے آج وہاں پہ اس کا وزیر اعظم نے اس کے جو 6 ممبر ہیں جو منتخب ہوئے ہیں ان سے ان کی تقریباً حلف برداری بھی تھی. تو وہاں پر آج ہمیں یہ بتایا گیا وزیر اعلیٰ جو گلگت بلتستان کے, انہوں نے کہا کہ یہ گلگت بلتستان میں پہلا موقع ہے
کہ کونسل کے لوگوں کی جو حلف برداری ہے وہ گلگت بلتستان میں ہو رہی ہے اور بیک وقت ہو رہی ہے. اس سے پہلے جو کونسل بنی تھی وہ اس کے بند کمرے میں بلا کے کسی کو اور ٹکڑوں ٹکڑوں میں ان کے 6 لوگوں کو بھی کبھی ایک کو بلایا گیا کبھی دوسرے کو بلایا گیا اور اس طرح حلف برداری ہوا کرتی ہے. اس کا کریڈٹ کس کو دیں؟ جی تو آج یہ پہلی باقاعدہ جو تھی اور پھر اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کونسل کا اجلاس بھی پھر وہیں پہ بلایا. تو اس میں جو ان کا جس بات پہ وزیر اعظم اصرار کر رہے تھے وہ بار بار وہ یہ تھی کہ ہمیں آزاد کشمیر کونسل ہو یا گلگت بلتستان کونسل ہو، ان کے اجلاس جو ہے متعلقہ علاقوں میں ہی کرنے چاہیے اور متعلقہ لوگوں کے ساتھ ہی کرنے چاہیے. اور آج پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ گلگت بلتستان جسے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا مکمل بڑی حد تک وہ بن چکا ہے صوبہ، تو آج ہمیں پتہ چل رہا تھا وہاں پہ کہ بہت سارے ابتدائی نوعیت کے بالکل ریڈیمنٹری جو لاز ہیں وہ آج کونسل سے ان کی منظوری لی جا رہی تھی. مثال کے طور پہ الیکشن اس کا کیسے ہوگا، مثال کے طور پہ یہاں پر جو جنگلات ہیں وہ کیسے لگیں گے، جنگلات کا محکمہ کون دیکھے گا، اور یہ ساری چیزیں تھی جو بالکل ریڈیمنٹری نوعیت کی تھی. اچھا آپ یہ بتائیے کہ وزیر اعظم کے ساتھ کوئی تبادلہ خیال بھی ہوا آپ کا، گپ شپ ہوئی؟ جی گپ شپ ہوئی، بالکل وزیر اعظم کے ساتھ ہوئی. تو 2 باتیں وزیر اعظم کے ساتھ ہوئی. ایک تو یہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں جو پیناما لیکس کا معاملہ ہے کیا وہ حل شدہ معاملات کی کیٹیگری میں آتا ہے یا ابھی جو جن کا حل ہے جن پہ کام جاری ہے؟ تو انہوں نے اس کا براہ راست تو جواب نہیں دیا، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ اب یہ معاملہ مکمل طور پر پارلیمانی کمیٹی کے پاس ہے اور پارلیمانی کمیٹی ہی جو ہے وہ اب اس کا فیصلہ کرے گی. دوسری بات ان سے ہوئی کہ جو اسلام آباد کا جو نیا ایئرپورٹ بن رہا ہے، صاحب آپ نے ہی مجھے جو جیسے بتایا تھا، تو ان سے بات ہوئی کہ کیا اس کا نام نوازشریف لیاقت علی خان جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں ان کے نام پر رکھا جا رہا ہے. وہ بھی راولپنڈی میں شہید ہوئے تھے. جی تو بالکل، تو اس پہ انہوں نے کہا، انہوں نے کوئی واضح جواب تو نہیں دیا لیکن اس پہ انہوں نے کہا کہ اس پہ سوچا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ جو یہ ہے کہ جب یہ ایئرپورٹ بنے تو اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ان کے خاندان کو یہاں پر لا کے ان کے اعزاز اور تکریم کی جائے، خاندان ہے جو اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کا بھی خیال رکھا جائے. تو اس پہ وزیر اعظم نے پھر بذات خود جو ان کے پوتے ہیں ان کا نام لے کے کہا کہ میں ان کے بارے میں یہ مزید معلومات فراہم کروں گا اور دیکھوں گا کہ خدا نخواستہ اگر وہ کسی مشکل میں ہیں تو ان کی وہ مشکلات جو ہیں وہ حل ہو. نہیں، ان کے پوتے نوازشریف مشرف علی خان ہیں، ان کے بیٹے اکبر علی خان ہیں اور ان کے یہ سب حیات ہیں. اچھا اب ان کی پوتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایئرپورٹ ہے بے نظیر بھٹو سابق کے ساتھ منسوب کیا گیا تھا، جو پرانا ایئرپورٹ ہے، تو پرانا ایئرپورٹ بھی ختم تو نہیں ہوگا، وہ ان کے نام سے منسوب رہنا چاہیے کیونکہ وہ بھی راولپنڈی میں شہید ہوئی اور لیاقت علی خان صاحب جو ہے وہ بھی راولپنڈی میں شہید ہوئے، تو نیا ایئرپورٹ ان کے نام سے منسوب ہونا چاہیے. بہرحال شامی صاحب ایک پھر آج جس پہ وزیر اعظم نے کونسل میں بڑے کنسرن کا جو اظہار کیا وہ یہ تھا کہ جو یہاں پر گلگت بلتستان میں شجرکاری کا معاملہ، اچھا بظاہر شجرکاری کا معاملہ کچھ چھوٹا سا لگتا ہے لیکن آج احساس ہوا کہ وہاں پہ جو فیکٹس اینڈ فگر سامنے آئے اس میں یہ پتا چلا کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ بیرن لینڈ ہے اور اس کے اندر یعنی اس کے مجموعی رقبے پہ جو 9.1% رقبے پہ جہاں پہ جنگلات ہیں تھوڑے بہت، اور ان کا بھی 75% جو ہے وہ ایک ضلع میں ہے دیامیر میں، اور دیامیر میں ہی جتنے جنگلات ہیں وہ سب کے سب پرائیویٹ ہولڈنگ ہیں، یعنی وہ کسی اس سرکار کے نہیں ہیں. تو وزیر اعظم اس بات پہ بڑے کنسرن تھے اور بڑی مجھے تھوڑی حیرت بھی ہوئی کہ اتنی ڈیٹیل سے انہیں اس علاقے گلگت بلتستان کے تمام مقامات کا پتہ ہے اور جہاں جہاں پر شجرکاری ہو سکتی تھی وہ اس کا ذکر کر رہے تھے، ان مقامات کا نام لے لیں. ٹھیک ہے حبیب اکرم صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ کے وقت کا بھرپور معلومات دی ہیں. شامی صاحب بریک پہ بھی ہمیں جانا ہے لیکن تجویز بہت دلچسپ ہے اور اچھی ہے کہ جو ایئرپورٹ ہے اس کا نام ہاں یہ حکومت اس پہ غور کر رہی ہے اور اغلب امکان یہی ہے کہ لیاقت علی خان صاحب کے نام سے اسے موسوم کیا جائے گا. ٹھیک ہے شامی صاحب، ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد ذرا ہم ذکر کر لیتے ہیں خان صاحب کا جو کہ آج بھمبر میں ایک بار پھر گرجے برسے ہیں، انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا وزیر اعظم کو.
ویلکم بیک. عمران خان آزاد کشمیر بھمبر میں آج موجود جلسہ کیا انہوں نے, اور اس جلسے میں ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بنایا. شامی صاحب, انہوں نے کہا کہ ثبوت موجود ہے ان کے پاس کہ نواز شریف صاحب نے جو فلیٹس خریدے تھے لندن کے, وہ 2005 میں نہیں 1995 میں خریدے تھے. اور بھی تنقید کی ہے. سوال یہ کہ اگر ثبوت ہیں تو پھر وہ کمیشن بننے دیں, اس کے سامنے لے جائیں. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اب اس موضوع پر الزام سے باز آ جائیں. کیوں؟ جب انہوں نے خود ہی اس بات سے اتفاق کیا, بلکہ تجویز پیش کی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی نگرانی میں, کی سربراہی میں کمیشن بنایا جائے تحقیقات کے لیے, اور وہ کمیشن بنانے پر اتفاق ہو گیا ہے. اور اب اس کے ٹی او آرز جو ہیں ان کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے جس میں خود عمران خان صاحب کی جماعت بھی شامل ہے. تو اب جو کچھ انہیں کہنا ہے وہاں جا کے بیان کریں, اور جو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیں, اور جو ان کے مخالف ہوں گے عمران خان صاحب کے, وہ وہاں اپنا زور لگا لیں. تو اس لیے یہ بات اب وہیں چھوڑ دینی چاہیے. اچھا, اب دیکھیے ایک بات سنیے. یہ اپنا ایک ٹیلی فون آیا تھا وقفے میں ہمارے حبیب اکرم صاحب کا. وہ 12,000 فٹ کی بلندی پر وزیر اعظم کے ساتھ پرواز کر رہے تھے. تو اتنے جذباتی ہو چکے تھے کہ وہ بات بھول گئے. انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کی پولیس نے یہ جو سی پیک ہے اس کی حفاظت کے لیے ایک خصوصی دستہ ترتیب دیا ہے, خصوصی اسکواڈ, جس کو 200 گاڑیاں جو ہیں, یہ 2800 سی سی کی ڈبل کیبن, یہ چائنا نے فراہم کی ہے. تو گویا اب یعنی ایک اسی طرز پہ بات آگے بڑھے گی, اور اس کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات ہوتے چلے جائیں گے. اب جنرل خواجہ ضیاء الدین صاحب جو ہیں, ان کا بھی میسج آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو موٹر وے بنائے جا رہے ہیں, اور یہ جو سارا ہائی ویز ہیں, میٹروز ہیں, فلائی اوورز ہیں, اورنج لائن ٹرین ہے, ٹرانسپورٹ ہے, یہ صرف اس سے ملینز آف جابز جو ہیں, لاکھوں روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں. سکلڈ لوگ بھی, سیمی سکلڈ بھی, ان سکلڈ بھی ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور یہ جو پاکستان کی جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ اس کا بینیفٹ اس کو پہنچ رہا ہے, اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو رہی ہے پاکستان میں. اور پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ایک بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے. تو یہ کوئی معمولی انفراسٹرکچر کی ترقی, معمولی قدم نہیں ہے. تو خواجہ ضیاء الدین صاحب جو ہیں, آپ کو جنرل, آپ کو معلوم ہے نا, ان کو چیف آف آرمی سٹاف مقرر کیا تھا نواز شریف صاحب نے. اب اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کود پڑے بیچ میں, اور ان کی پینشن تک روک لی گئی. اب یہ پینشن اگر پتہ نہیں بحال ہو گئی یا کہ نہیں ہوئی, پر انہوں نے ایک بڑا طویل ایک میسج بھیجا تھا جو میں نے پڑھ کے سنا دیا آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا شامی صاحب, واپس ذرا اسمبلی کی طرف آتے ہیں, کیونکہ آج قومی اسمبلی کے اندر بھی ایوان میں کچھ تو تکار ہوئی ہے. ہماری ایم کیو ایم جو بیچاری ہے, ہاں اب وہ بیچاری ہے, ہم نے کوشش کی ہے ڈاکٹر فاروق ستار سے کہ رابطہ ہو. پروگرام سے پہلے میری بات ہوئی تھی ان سے, انہوں نے کہا تھا میں کیونکہ پروگرامز میں ہوں گا, اگر اویلیبل ہوا تو میں آ جاؤں گا. تو انہوں نے یہ کہا کہ ایم کیو ایم کیونکہ ایک ظاہر ہے ایک شہری علاقے کی جماعت ہے. کل انہوں نے یہ کہا تھا, اگر ہم سن بھی لیں, کل انہوں نے کہا تھا کہ ہم متحدہ اپوزیشن میں نہیں ہیں لیکن اپوزیشن میں ہیں. یہ ساری بات درست ہے, لیکن جب متحدہ اپوزیشن میں وہ بیٹھے تھے اس میں الگ ہو گئے. اب مذاکرات ہو رہے تھے متحدہ اپوزیشن کے حکومت کے درمیان. اس میں یہ طے پایا کہ 12 رکنی کمیٹی ہوگی, 6 ارکان ہوں گے متحدہ اپوزیشن کے, 6 ہوں گے حکومت کے. اب یا تو یہ ہوتا کہ جو بھی پارٹیز وہاں ہیں پارلیمنٹ میں ان پر مشتمل کمیٹی بنے گی. وہ اب متحدہ تھی, نہ ادھر کی نہ ادھر کی, 3 میں نہ 13 میں. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اب نہ حکومت اس کو اپنی طرف سے نومینیٹ کرنے کو تیار ہے, نہ اپوزیشن نومینیٹ کرنے کو تیار ہے. لیکن دونوں کو دل بڑا کرنا چاہیے اور ان کو اندر بیٹھنے کی اجازت دے دی چاہیے. چلیے نان ووٹنگ ممبر ہی بنا لیں, لیکن اندر ساتھ شریک کریں مشورے میں. اگر اپوزیشن خود ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہے اور نہ حکومت ذمہ داری, ایک دوسرے کو مشورے دے رہے ہیں کہ آپ نومینیٹ کر دیں, آپ نومینیٹ کر دیں. تو بہرحال ذرا آپ دیکھیے, ایم کیو ایم جو ہے, فاروق ستار صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر معاملے میں جلد بازی اچھی نہیں ہوتی. آپ اپوزیشن میں وہ بیٹھے ہوئے تھے, تھوڑا سا صبر کر لیتے تو بہتر ہوتا. بڑا امید ہے کوئی راستہ نکل آئے گا. ٹھیک ہے, راستہ ایک ضرور نکلا, اور وہ یہ کہ جو تنخواہیں ہیں اسمبلی ارکان کی وہ آج بڑھا دی گئی ہیں. یعنی 71,000 والی کی تنخواہ 2,20,000 کی. ہمیں غصہ تو چڑھتا ہے اس بات پر, لیکن یہ ارکان کی تنخواہیں جو ہیں, دیکھیے یہ بڑی, ابھی بھی میرا خیال آپ کی تنخواہ کے برابر تو نہیں ہوئی ہوگی. یہ ایک راز کی بات ہے.
تو اس لیے ان کو بھی تھوڑا تھا. ہمارے اینکر بہت شور مچاتے ہیں, ان سے 2 گنا 3 گنا 4 گنا تنخواہ لیتے ہیں, تو ادھر ان کو بھی تھوڑی سی توجہ. ان بیچارے کو بھی بڑا دن رات کام کرتے ہیں, صرف تنخواہ پر گزارا کر لینا. ہمارے وزیر اور ہمارے ایم این اے تو جتنی مرضی تنخواہ بڑھا دیں, اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. مراد میں بھی اضافہ, اور اس کے علاوہ پھر جو الزامات لگتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ دن رات کام کرنا پڑتا ہے, سفر کرنا پڑتا ہے, کاروبار سفر ہوتا ہے. کوئک بریک لینی ہے کیونکہ مطلب میں اس میں کوئی زیادہ ان کے وہ نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں ان کی تنخواہیں جو ہیں اچھی کر دی جائیں, بس پھر روکا جائے, ان کا ہاتھ روک لے اپنا. سیلریز پہ کمی بات ہو تو بہتر ہے. اور بریک لے لیتے ہیں شامی صاحب, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. قومی اسمبلی میں آج نوک جھوک بھی دیکھی آپ نے, اور اچکزئی صاحب نے آج ایک مطالبہ کیا ہے, جو بات ہم کل بھی کر رہے تھے کہ حکومت کی جانب سے آواز آئی کہ ایک ایسا ادارہ بنے جو کہ پارلیمنٹ سے جنم لے, تشکیل پائے اور پھر سب کا احتساب کرے. اچکزئی صاحب نے آج کیا بات کی, سنتے ہیں. کرپشن روکنے کے لیے ایک نئے ادارے کے بنانے کی ضرورت ہے, جو افواج پاکستان ہم جوڈیشری سب کے اوپر نظر رکھے, جناب اسپیکر ان کی تحقیقات کرے اور مسلسل کرے. آج بھی ہمارے ملک میں کرپشن. شامی صاحب یہ جو سیریس ہے مطالبہ, یہ خواب ہے اچھا جو آسانی سے پورا نہیں ہو سکتا, کیونکہ جوڈیشری جو ہے وہ اپنا احتساب کسی اور کے سپرد نہیں کرے گی. وہ کہتے ہیں ہم سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے کریں, اور فوج جو ہے وہ کہتی ہے ہم اپنے اداروں کے ذریعے کریں گے. تو یہ سیویلینز جو ہیں ان کا اپنا ادارہ ہے, اپنا احتساب ان سے کرائیں یا تو ٹھیک کریں اس ادارے کو, اور پہلے اپنی کریڈیبلٹی قائم کر لیں, پھر اس کے بعد اس طرح کی آرزویں پالیں. یہ مناسب ہوگا. اچکزئی صاحب جو ہیں بڑے سرد و گرم چشیدہ ہیں, لیکن لگتا ہے کہ کوئی ان کو چکھا ہوا بھول جاتا ہے بار بار. تو یہ ممکن ہے جنہوں نے کہا کہ جو بددیانت نکلے اور اس کو بھی باہر کر دیا جائے اسمبلی سے؟ نہیں, وہ تو پھر دیکھیں یہ تو ایک کہنے کی باتیں ہیں نا, کون کرے گا. ایک انویسٹیگیشن چاہیے. ایسے یہ بالکل ایک ایسی آرزو ہے جس کو ثابت کرنا پڑے گا نا. اب تو اسمبلی میں آج ایک 22ویں ترمیم بھی تو پاس ہوئی ہے نا, جی ہاں, آئینی ترمیم, جس میں الیکشن کمیشن کے اختیارات جو ہیں ان میں اضافہ کیا گیا ہے. اس میں کچھ ایک تو یہ انہوں نے کیا ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے نا, ہمارے موجودہ دستور کے مطابق وہ صرف یعنی ریٹائرڈ جج ہی ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کا, یا ہائی کورٹ کا ایسا جج جو سپریم کورٹ کا جج بننے کا اہل ہو, میرا خیال ہے. جی ہاں, ریٹائرڈ جج. اب اس سے مطالبے یہ آ رہے تھے کہ یہ اس کو کھولا جائے, کوئی سابق جرنیل ہو, کوئی سابق افسر ہو, 22 گریڈ, وہ بھی اس میں ہو سکے. اس سے صرف محدود نہ کیا جائے. پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ پہلے یعنی سرکاری افسر بھی جو تھے وہ چیف الیکشن کمشنر ہوتے تھے. جب ان سے بے اطمینانی ہوئی تو لوگوں نے کہا عدلیہ سے لوگ لیے جائیں, اب پھر عدلیہ تاکہ ان کو انتظامیہ انفلوئنس نہ کر سکے. اب دیکھا ہے کہ عدلیہ کے لوگ جو ہیں ان کے پاس بھی انتظامی صلاحیت بعض کے پاس اتنی نہیں ہوتی, تو اس لیے اس کو وسعت دینے کی ضرورت تھی تاکہ انتخاب کسی بھی شعبے سے کیا جا سکے. یہ ایک اچھا فیصلہ ہوا ہے. اس کا کام جو شاہد صاحب کچھ سینٹ کی طرز پہ ہوگا, یعنی ہر 2.5 سال کے بعد 2 ارکان جو ہیں, جو ارکان ہیں جس طرح اب وہ تبدیلی کی ہے, اچھی بات ہے. اس میں زیادہ تفصیل سے بحث کریں گے پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ. ایک بات انہوں نے یہ کی ہے, دیکھیں اس کو الیکشن کمیشن کے پاس کنٹیمپٹ کی پاورز اس وقت نہیں ہے. کنٹیمپٹ کوئی کرے, وائلیٹ کرے, اس کو سزا دینے کی پاور, یہ سزا دینے کی پاور جب تک نہ ہو اس وقت تک یہ اپنا تحکم قائم نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے اس میں وہ پاور بھی ان کو دے دی گئی ہے. جیسے عمران خان صاحب نے جو وہ کہا, یا ان کے اپنے اوپر جو بات آ رہی ہے کہ انہوں نے کب شو نہیں کیے, اپنے اثاثے شو کرنے چاہیے تھے. الیکشن کمیشن جو ہے اس کو زیادہ طاقتور ہونا چاہیے, اس کو وائلیٹ کرنے والوں کو سزا دینے کا اختیار ہونا چاہیے, اور الیکشن کمیشن کے کام میں عدالتوں کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. ہمارے یہاں تو ہائی کورٹ سے ریٹ جاری ہوتی ہے اور ایک کام کرنا دشوار بنا دیا جاتا ہے. اس کو بھی سپریم کورٹ کو چاہیے کہ ہدایات دے اور عدالتیں اس میں کم سے کم مداخلت. ٹھیک ہے, شاہد صاحب آگے بڑھتے ہیں. ایک بڑا اہم موضوع ہے, اور وہ یہ کہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان جو اس وقت ایک بظاہر سرد جنگ جاری ہے, بل وہاں سے وہ پاس ہوا ہے, تو اس پہ عثمان شامی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اچھا, دیکھیے پہلی بات یہ ہے, پہلے تو مسئلہ سمجھ لینا.
بات یہ ہے کہ سعودی عرب کے معاملے میں جو 9/11 ہوا اس میں سعودی عرب کے کچھ لوگ ملوث تھے. اس میں جو کمیشن تحقیقات کے لیے قائم ہوا تھا اس کے 28 صفحے ہیں ایسے جو کلاسیفائڈ تھے جن کو چھاپا نہیں گیا. اس میں سعودی کردار جو ہے اس کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے. اگرچہ کہ اس کمیشن نے سعودی عرب کی حکومت کو بری ذمہ قرار دے دیا تھا لیکن سعودی سوسائٹی جو تھی اس پر بہرحال حرف اٹھے تھے. اب یہ اس پہ بحث وہاں چلتی رہی ہے. اب سینٹ نے قانون پاس کیا ہے کہ جو 9/11 کے متاثرین امریکی شہری ہیں وہ سعودی حکومت کوٹ پر مقدمہ قائم کر سکتے ہیں. ان کو ثابت کرنا پڑے گا حکومت کو کہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے اب یہ سینٹ پر یہ بل کانگریس میں جائے گا. اب جو صدر وائٹ ہاؤس سے اس کی مخالفت ہو رہی ہے اور کہا گیا کہ اس سے ویٹو کر دیں گے صدر صاحب. لیکن اس کی وجہ صدر اوباما نے کہا ہے کہ اگر یہ رواج چل نکلا تو امریکہ کے خلاف بھی کارروائیاں جگہ جگہ دوسرے ملکوں میں شروع ہو جائیں گی. کم از کم دیکھیے ایک عراق کی جنگ جو ہے وہ ایک غیر قانونی جنگ تھی, ایک جارحانہ جنگ تھی جو مسلط کی گئی. عراق کے لوگوں پر لاکھوں افراد جو ہیں بے گھر ہو گئے اور غلط انفارمیشن کے اوپر آغاز ہوا, دربدر ہوئے, ہلاک ہوئے. تو ان کو بھی لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں. لیکن اس سے یہ بھی اب ہو رہا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان فاصلے ہیں. کیونکہ ابھی جو اوباما گئے تھے سعودی عرب میں تو ان کا استقبال کرنے کے لیے گورنر آئے تھے. شاہ سلمان نے خود زحمت گوارا نہیں کی. اور اسی طرح ایران کے ساتھ جو تعلقات میں بہتری آ رہی ہے اس سے بھی شکایت پیدا ہو رہی ہیں. تو اب اس پہ ہم عثمان شامی صاحب سے ذرا گفتگو کرتے ہیں. جی عثمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شامی صاحب. ہاں جی. ہاں عثمان. جی السلام علیکم. السلام. آپ ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو سعودی عرب کے اور امریکہ کے درمیان جو فاصلہ پیدا ہو رہا ہے تو کیا اس کی یعنی امریکہ کا انحصار جو ہے وہ سعودی تیل پر کم ہو گیا, یہ بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے؟ یقیناً اس کی کافی ساری وجوہات ہیں اور اس میں سے ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ تیل پہ انحصار کم ہونا بھی ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں اس وقت امریکہ جو ہے اس کی پروڈکشن ہے اس وقت تقریباً 9 ملین بیرل پر ڈے کی اور ان کی کنزمپشن ہے 19.5 ملین بیرل پر ڈے. اور جو ان کی امپورٹ کرتے ہیں اس میں سے صرف 11% سعودی عرب سے امپورٹ کیا جا رہا ہے. اب سب سے جو میجر ان کی جو سورس ہے وہ اس وقت کینیڈا ہے جہاں سے وہ 40% آئل امپورٹ کرتے ہیں. اور یہ ابھی یہ جو ہے یہ بھی تھوڑا اس میں اضافہ ہوا ہے تو اتنا ہے. اگر آپ پچھلے سال چلے جائیں تو اس وقت تیل کی قیمتیں کافی اوپر تھیں تو جو شیل آئل ہے وہ بھی امریکہ کی پروڈکشن جو ہے اس کی کافی تیزی سے بڑھ رہی تھی. لیکن وہ اس کا مسئلہ یہ کہ وہ $50 پر بیرل سے اوپر جو ہے وہ فیزیبل ہوتا ہے. تو کافی لوگ یہ بھی کہتے ہیں جو تجزیہ کرتے ہیں کہ سعودی عرب جو تیل کی قیمتیں نہیں بڑھنے دے رہا, جیسے ابھی دوحہ میں یہ موقع تھا کہ کوئی ایسا ایگریمنٹ ہو جاتا اور جو اوپیک کنٹریز ہیں وہ اپنا سپلائی کم کر دیتے, تو کہتے ہیں سعودی عرب جو ہے وہ یہ اس گیم کو اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا چاہتا. کیونکہ اگر $50 سے اوپر چلی گئی تو امریکہ کی اپنی پروڈکشن کافی بڑھ جائے گی. تو وہ سعودی عرب جو میجر پلیئر رہنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دنیا کا انحصار اس کے اوپر باقی رہے. نہیں مگر یہ جو دفاعی تعلقات ہیں ان میں بھی کچھ رکھنا پڑ رہا ہے. صدر اوباما نے کہا ہے کہ جو خلیج کے ملک ہیں یہ کچھ اپنی دفاعی ذمہ داریاں خود بھی اٹھائیں. اس کے بھی 3-4 ریزنز ہیں. ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ تیل کے حوالے سے اس طرح کی اہمیت نہیں رہی. دوسرا آپ دیکھیں یہ جو ٹریڈیشنلی یہ جو الائنس تھا سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کا یہ تھا کمیونزم کے خلاف تھا, وہ بھی اب فیکٹر نہیں رہا. تیسرا یہ ہوا ایران کے ساتھ جو نیوکلیئر ڈیل ہوئی ہے ایران بھی اس طرح کا تھریٹ نہیں رہا. شاہ صاحب ہمیں ایک بریک لینی ہے, ہم اب بریک لے لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. کوئی بریک لیتے ہیں جی. ویلکم بیک. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا. عثمان شامی صاحب آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ سعودی عرب کیا چاہتا ہے اور امریکہ کیا چاہتا ہے. اصل بات ہو رہی تھی کہ یہ صدر اوباما نے جو کہا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کو کچھ اپنا بھی بندوبست کرنا چاہیے ڈیفنس کا, تو اس کی ریزن یہ ہے کہ امریکہ کی 700 سے زائد بیسز ہیں جو امریکہ سے باہر قائم ہیں اور اس میں سے بیشتر جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں ہیں اور تقریباً $150 بلین خرچہ ہے
ان کا جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً $100 بلین کے قریب جو ہے وہ ان بیسز کا خرچہ جو مڈل ایسٹ میں قائم ہے، اور اس کے اندر وہ نیوی کے فلیٹس بھی شامل ہیں، فضائیہ کے بھی شامل ہیں. تو اب امریکہ جو ہے وہ کیونکہ اس کے اس طرح کے آبجیکٹیوز نہیں رہے مڈل ایسٹ میں، یا وہ چاہتا ہے کہ اپنی یعنی اس طرح کی انوالومنٹ نہیں درکار جو یعنی آپ سمجھیں جس وقت کمیونزم کا عروج تھا اس وقت درکار تھی، تو اب وہ اپنا ذرا کٹ کرنا چاہتے ہیں ان ایکسپینسز کو، جس وجہ سے یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی. اور یہ کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی اپرچونٹی بھی ہے. ٹھیک نہیں، مگر عثمان یہ امریکہ سے کتنا اسلحہ خریدا ہے سعودی عرب نے پچھلے 1-2 سال میں؟ پچھلے اگر آپ دیکھیں 2007 سے 2014 کے درمیان سعودی عرب نے جو یعنی آپ کے ایڈوانسڈ ویپنز جو خریدے تقریباً $80 بلین کے، جس میں سے $60 بلین کی پرچیزز امریکہ سے ہوئیں. پھر جو ہے ابھی ریسنٹلی تقریباً $30 بلین کا معاہدہ ہوا ہے جس کے اندر F-15 کا کوئی 70 وہ پرووائڈ کرے گا امریکہ. تو وہ بلینز آف ڈالرز میں ظاہری بات ہے، اور ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے امریکی اسلحے کی. تو پاکستان کے لیے جو نئے امکانات پیدا ہو رہے ہیں کہ اس دفاع میں پاکستان ایک بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے. بالکل. اور یہ میرے خیال سے جو یہ ایک اتحاد جو بنایا گیا ہے اسلامی ممالک کا، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ کوئی ایسی الٹیمیٹلی فورس جو ہے وہ بنائی جائے، اور میرے خیال ہے اگر ایسا کوئی اقدام اٹھایا جائے گا تو پاکستان کا بڑا کلیدی کردار ہوگا اس میں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ عثمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود، اور ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں آج شامی صاحب. جس طرح سے مجھے وقت کم رہ گیا ہے تو اس کو مختصراً بات کر کے آگے چلتے ہیں. رچرڈ آلسن صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، وزیر داخلہ سے انہوں نے ملاقات کی، آرمی چیف سے کی ہے، اور کچھ F-16 کے معاملے کے اوپر بھی. ابھی تو دیکھیں نا وہ جو ہمارے گلبدین حکمت یار ہیں ان کے ساتھ افغان حکومت جو ہے اس کا کچھ معاملہ بھی ہوا ہے، ان کو مذاکرات میں شریک ہونے پہ اتفاق ہوا ہے. مسودہ یہ بھی بھی ایک تیار بڑی ہوا ہے. اہم ڈیولپمنٹ ہے، لیکن وقت کیونکہ نہیں ہے تو پھر بعد میں بات کریں گے. ٹھیک ہے. ابھی آپ یہ جو دھرنے دیے ہوئے ہیں مال روڈ کے باہر، مال روڈ پر کاشتکاروں نے اور کچھ دوسرے لوگوں نے، اس کے بارے میں ارسلان رفیق بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بیورو چیف لاہور. ارسلان صاحب، کیا اب تک کیا معاملات ہوئے، کوئی بات چیت ہو سکی ہے؟ نہیں جی، جو اب دہی مراکز کے جو 5500 ملازمین ہیں ان کا یہ ڈیمانڈ یہ ہے، وہ بدھ کی شام سے 6 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا جی کہ ہمیں ریگولرائز کیا جائے. 5 جون کو ان کا کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے، لیکن حکومت جو ہے ابھی تک اس پہ کوئی نہیں سوچا. یہ کانٹریکٹ ملازمین ہیں جی، کانٹریکٹ ملازمین ہیں. اور کس گریڈ کے ہیں یہ ان میں سے مختلف ہیں جی. اس میں سے 4تھے گریڈ سے لے کر 10ویں 11ویں 12ویں کے بھی شامل ہیں، اس میں کچھ لوگ 13ویں میں بھی ہیں. ان کا گریڈ ان کا کانٹریکٹ بڑھا دیا جائے یا یہ چاہتے ہیں کہ پکا کر دیا جائے ان کو؟ نہیں جی، وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا جو گریڈ ان کا اپ گریڈیشن نہیں مانگ رہے، اس میں وہ ریگولرائزیشن صرف مانگ رہے ہیں جی کہ ہمیں پکا کیا جائے. اور دوسرا کاشتکار جو ہیں ان کے مسائل کیا ہے، وہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ جی وہ کہتے ہیں جی کہ 5 روپے یونٹ کیا جائے، چونکہ اس دفعہ بہت نقصان ہوا ہے. جی بجلی کا یونٹ جو ہے 5 روپے کیا جائے، اور جتنے پیسے ہیں پچھلے وہ چھوڑ دیے جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھارت سے جو کی جا رہی ہے سبزی منگوائی جا رہی ہے اس کو تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کریں، اور ہماری جو لوکل اس کی ہے، اس کے بعد کسان پالیسیاں، اور سب سے بڑی بات ان کو سبسڈی دی جائے. اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ پیداوار جو ہے اس کی قیمتیں جو ہیں دنیا میں کم ہو گئی ہیں، یا گندم کی قیمت کم، شوگر کی قیمت کم، تو یہ یعنی سبسڈی دی جائے. اصل بات تو یہ ہے کہ پیسہ جو ہے کہاں سے آئے کہ ان کو سبسڈی دی جائے. اسے غور کرنے یہ بڑا بھی اہم موضوع ہے، لیکن اب وقت جو ہے ختم ہو گیا صاحب، لیکن اس کو ہم ڈیفینیٹلی ڈسکس کر لیں گے. بہت شکریہ آپ کا مجیب الرحمان شامی صاحب اور ارسلان رفیق بھٹی صاحب، اور آپ کا بھی جو پروگرام دیکھ رہے تھے. اللہ حافظ.